السلام علیکم ڈے ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ گاڑی میں رومانس تمہارے ساتھ ہی کر چکا ہوں، ہوٹل جاتے ہوئے ارحام نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دی۔ وہ اسے خود سے بدگمان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ رومانس تھا یا ٹارچر کیا تھا مجھے؟ ہور نے شکوہ کے نہ نگاہیں ارحام پر گاڑتے سوال کیا۔ ارحام اب جبڑے بھینچتے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی بات کا کیا جواب دے اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ بھی کہتا وہ الٹا مطلب نکالتی۔ اسے آخر کس بات کا غصہ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی روکے، ہور ارحام کے بھینچے ہوئے لب دیکھتے چٹکتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ارحام اب کی بات پر حیران ہوا تھا۔ حویلی کا راستہ اچھا خاصا ہے، آپ کے شولڈر پر سٹیچز لگے ہیں، ڈرائیو میں کروں گی۔ ہور کی بات پر وہ اپنی سنجیدگی قائم نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ کھانسنے کی وجہ سے کندھے پر شدید درد اٹھا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ ہور نے غصے سے ارحام کو دیکھا، جس کے سفید شرٹ سے کندھے پر خون کے قطرے چمکتے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ ہاسپٹل کے بیڈ پر کر رہا تھا، سٹیچز تو کھل رہے تھے۔ ہور نے غصے سے ارحام کو گھورا۔ وہ اپنے کندھے کو جکڑے سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موند کیا۔ ہور کچھ پل ارحام کو دیکھتی رہی، اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اتری تھی۔ ارحام نے اب اسے غصے سے دیکھا۔ وہ رات کے ٹائم اس سنسان سڑک پر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے پیچھے گارڈ کی گاڑیاں اس کے ہی حکم پر کافی فاصلے سے آ رہی تھی۔ ہور کے ساتھ ہو تو اسے اپنے ارد گرد کوئی پسند نہیں ہوتا، اور ان گارڈ سے تو اسے سچ میں پرسنلی عداوت تھی۔ 7 مہینے ہور کے ارد گرد گارڈز کو دیکھتے اس کے سینے میں کیسی آگ دہکتی تھی وہ وہی جانتا تھا۔ ہور نے ارحام کے سائڈ کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اتری گاڑی سے، مجھے ڈرائیو کرنا ہے، ہور نے حکمیہ لہجے میں کہتے ارحام کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ ارحام نے جواباً اسے سرد نظروں سے گھورا تھا، مگر وہ ارحام کے گھورنے پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے گھور رہی تھی۔ ارحام اب بے بسی سے اپنی پچھلی گردن رب کر گیا تھا۔ ہور، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسے ڈرائیو کر سکتی ہو؟ ارحام اب بری طرح جھنجھلایا تھا۔ باہر اچھی خاصی سردی تھی، اب برف باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ ایک ابائی کے اوپر لانگ گرم کوٹ پہنے ہوئی تھی، جو اس شدت کی سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے تو پل میں ہور کی تیکھی ناک سرخ ہوئی تھی۔ ارحام نے خود کندھے پر لگے سٹیچز کی وجہ سے کوئی گرم کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ برفیلی ہوا پر اس کا کندھا جیسے شل ہوا تھا۔ کیسے ڈرائیو کر سکتی ہوں میں؟ کیا مطلب؟ ارحام میں ڈرائیو کر سکتی ہوں کیا؟ ارحام میں ڈرائیو نہیں کر سکتی کیا؟ الٹا اس نے جواباً ارحام سے پوچھا۔ ارحام نے اس کے سوال پر گہرا سانس لیا تھا۔ وہ تو اسے جنگلی بلی کی طرح لڑ رہی تھی۔ میری جان، تم سب کچھ کر سکتی ہو، مگر اسلام آباد امریکہ لندن میں ڈرائیو کرنا آسان ہے، مگر یہ سوات کی سڑکیں ہیں۔ ارحام نے اس کی طرف دیکھتے نرمی سے کہا۔ ارحام، میں کر لوں گی ڈرائیو۔ دوسری طرف کس کے آپ؟ ہور نے ضدی انداز میں کہتے ارحام کو جیسے حکم دیا تھا۔ ہور، گاڑی میں بیٹھو۔ ارحام کو اس کی ضد پر مجبوراً اپنا لہجہ سرد کرنا پڑا۔ ہور کچھ پل ارحام کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے جھکتے ہوئے انگیشن میں گاڑی کی چابی اتار کر اپنے سینے پر موجود کوٹ کے پاکٹ میں وہ چابی ڈالی۔ ہور، وٹس رانگ ود یو؟ ارحام نے غصے سے ہور کو گھور کر دیکھا۔ ہور اسی لمحے گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ارحام نے غصے سے جبڑے بھینچتے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ کندھے میں ایک بار پھر سے درد اٹھا تھا، جسے اس نے ہی بمشکل ہی برداشت کیا تھا۔ اس وقت اپنی بیوی کا ایٹیٹیوڈ برداشت کرنا مشکل تھا۔ ہور، یہ کیا مذاق ہے؟ تم اس برفیلی رات میں مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ ارحام گاڑی سے نکلتے ہور کی طرف بڑھتے اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ ارحام، میں صرف ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں، آپ کندھے میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے ڈرائیو نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولی۔ اور تم میری تکلیف کی وجہ سے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنا چاہتی، تم صرف ضد کر رہی ہو، اور میں تمہاری عزت پوری نہیں کر سکتا۔ برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن ہے، تم ڈرائیو نہیں کر سکو گی۔ اگر بات میری جان پر ہوتی میں خوشی یا خودکشی کی اٹیمپٹ کر لیتا، مگر یہاں بات تمہاری زندگی کی بھی ہے، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ارحام نے اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اس کے براؤن شفاف آنکھوں میں اپنی سرد سرخ آنکھیں گاڑتے لفظ چبائے تھے۔ خودکشی کی اٹیمپٹ؟ کیا مطلب اس بات سے آپ کا؟ امریکہ سے میں نے ڈرائیونگ، جمپنگ، سوئمنگ، کلائمبنگ کی کلاسز لی ہوئی ہیں، آپ مجھے اتنا نل سمجھتے ہیں؟ اور غصے سے چٹکتے ہوئے بولی۔ اف! ارحام نے سڑد سانس کھینچی تھی۔ اور ہر صورت میں اسے ٹف ٹائم دے سکتی تھی،
वो अच्छा खासा इसकी बहस पर झुंझलाया था। बर्फ़ गिरते इन दोनों के चेहरे पर गिर रही थी। अरहाम की गहरी गर्म निगाहें अब इसके खूबसूरत चेहरे पर थी, जो बर्फ़ से सफ़ेद हो रहा था। अरहाम बेकरारी से इसके चेहरे पर गिरी बर्फ़ पर अपने लब रख गया था। अपनी बीवी को ज़िद से रोकने का एक यही सब तरीका समझ आया था। इस पर वो गुस्सा किसी सूरत नहीं कर सकता था। इसके हिसार में ही वो सुर्ख पड़ते अपनी ज़िद से पीछे हट सकती थी। वो उसका चेहरा थामे बहुत नरमी से अपने लबों से वो बर्फ़ चुन रहा था। कंधे का दर्द वो एक बार फिर से भूल चुका था और इसके हिसार में नजरें अब चुका गई थी। इसके बदन से उठती मर्दाना खुशबू के इसके सांसों में घुलती इसे बेचैन कर चुकी थी। बल्कि आरस पर सजदा ज़ेर हुई थी। शदीद सर्दी और बर्फबारी वो इसके देव के हिसार में कैद थी, मगर इसे ये सब बुरा नहीं लग रहा था। इसकी मजबूत गर्म बाहें जैसे इसके लिए हिद्दत थी। अरहाम मैं ज़िद नहीं कर रही, आप ड्राइव नहीं कर सकेंगे, मैं ड्राइव करूँगी और मैं करना चाहती हूँ, हूर ने अरहाम की आंखों में देखते आहिस्ते से कहा। हूर को अपनी ज़िद पर कायम रहते देखकर अरहाम ने गहरी सांस ली थी। चलें। अरहाम को खामोश होता देखकर हूर गाड़ी की तरफ बढ़ी। अरहाम ने इसे कलाई से जकड़े अपने करीब किया। हूर ने नासमझी से इसकी तरफ देखा था। दूसरे लम्हे अरहाम इसे बाहों में भरते अपनी गोद में इसी लम्हे उठा गया था। हूर ने बेयकीनी से अरहाम को देखा, वो इसे मजीद अपने करीब करते खुद के साथ लिपटा गया था। हूर बेयकीनी से इसे देखती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। वो इसे जख्मी हालात में गोद में उठा लेगा, यकीन करना मुश्किल था। इसे ऐसे उठाने पर इसके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी, मगर वो फिर भी इसे देखते मुस्कुरा रहा था। वो इसके लिए क्या अहमियत रखती थी, वो अपने हर एक्ट से इसे बताता था। जाने अरहाम, आप मेरे पास होती हैं, हर तकलीफ भूल जाता हूँ। अगर तुम्हें उठा सकता हूँ तो मैं ड्राइव नहीं कर सकता। अरहाम ने इसे मजीद ऊपर करते इसके लबों को नरमी से छुआ, इसलिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते इसे बिठाया। दरवाज़ा बंद करते वो अपनी साइड की तरफ बढ़ा था। खुद अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते ड्राइविंग सीट पर बैठा। हुर विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए खामोशी से बैठी थी। सॉरी जान, आज तुम्हारी ज़िद पूरी नहीं कर सका। वादा है फिर किसी दिन ये ज़िद भी पूरी कर दूंगा। अरहाम ने इसकी तरफ झुकते इसके आरस पर अपने दहकते लब रखे। और कौन सी मेरी ज़िद पूरी की? अरहाम के पीछे होने पर और इसकी शर्ट जकड़े अपनी तरफ खींच चुकी थी। अरहाम को भीगी निगाहों से देखते इसके शोल्डर पर अपनी कपकपाती उंगलियां रखते सिसके ली थी। वहां चमकते खून के कतरे इसे दर्द में मुब्तला कर गए थे। अब पूरी करूंगा जितनी जिद करोगी। बचपना दिखाओगे, नखरे दिखाओगे, तुम्हारा अरहाम तुम्हारा हर नखरा उठाएगा। जान अरहाम, जान जिंदगी, माय लव। अरहाम ने झुकते हुए इसकी भीगी पलकों पर अपने लब रखते वहां ठहरी। शबनम अपने लबों से चुनी। कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे कि मेरे लिए इस पहाड़ से कूद कर जान दे सके। उन्हें इसकी आंखों में देखते सिसकी ली थी। अरहाम इसकी बात पर गहरा मुस्कुराया था। नहीं, इस पहाड़ से कूदकर कभी अपनी जान नहीं दे सकता, मैं कभी दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ जीना है हूर, हर लम्हा हर पल तुम्हारी कुर्बत में गुजारनी है। तुम्हारे बचपन ने तुम्हारी जिद को ऐसे ही हैंडल करना है। हर पल तुम्हें हर पल हर लम्हा बताना है कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। अरहाम इसके चेहरे पर बहते आंसू पर लब रखते इसकी सांसों को इन्हेल कर गया था। हूर ने इसका साथ देते इसके लबों को अपने लबों में जकड़ा था। अरहाम इसके लबों को छोड़ते पीछे होने लगा कि हूर इसकी शर्ट अपनी तरफ खींचते इसके लबों को लबों में दबाए खींचने लगी। अरहाम इसके खुद से करीब आने पर पागल हुआ था। होटल के बाद वो इसके करीब आई थी। आज कोई डर नहीं था, वो अपनी मर्जी से आए थे। अरहाम का दिल पहलू में शिद्दत से धड़का था। वह इस वक्त बहुत तकलीफ में था, मगर किसी सूरत इसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। अगर इस वक्त इसे इसका लफ्ज़ चाहिए था, इसे किसी चीज़ की फिक्र न थी। जकड़े अपनी तरफ खींच चुकी थी। अरहाम को भीगी निगाहों से देखते इसके शोल्डर पर अपनी कपकपाती उंगलियां रखते सिसकी ली थी। वहां चमकते खून के कतरे इसे दर्द में मुब्तला कर गए थे। अरहाम बटन दबाते सीट नीचे करते इस पर मुकम्मल झुक गया। वो बहुत नरमी से इसकी सांसें इन्हेल कर रही थी। वो इसकी शिद्दत में इसका साथ देने लगा। थोड़ी देर बाद हूर ने इसके लबों को छोड़ा तो अरहाम ने अपनी बेतरतीब सांसें दुरुस्त करते हूर की आंखों में देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी, मगर ज़्यादा देर इसकी आंखों में देख न सके। हूर सुर्ख पड़ते नजरें झुका के ऐसे नहीं जान, हवेली चलकर पूरी पूरी वसूली लूँगा। आज तुम्हारी जान बख्शी नहीं, आज मेरे प्यार की शिद्दत तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ेगी। दोगी ना मेरी शिद्दतों में मेरा साथ? अरहाम ने गंभीर आवाज में पूछा। अरहाम, आपको गोली लगी है? कैसे? हूर की बात पर अरहाम का कहका बुलंद हुआ था। जब तुम्हें इधर उधर अपनी शिद्दतों से पटकूंगा तब पूछना कैसे? तुम मुझे झेलने की तैयारी करो, आज रात तुम्हारी खैर नहीं। अरहाम ने इसे बेबाकी से आंख मारी। हूर की रंगत शदीद सुर्ख हुई थी। अरहाम इसके माथे पर लब रखते पीछे हुआ था। बटन दबाकर हूर की सीट ऊपर की। हूर सुर्ख पड़ती अपने लब काट रही थी।
ارحام نے بہت پیار سے اس کا لب اس کے دانتوں سے چھڑواتے اس کے کوٹ کے پاکٹ سے چابی نکالی۔ ارحام نے چابی انگیشن میں لگاتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ حیدر خان زرمش کے ساتھ اپنی حویلی داخل ہوا تھا۔ لالا، مورے نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا، وہ مجھے دیکھتے ہی غصہ کریں گی، زرمش نے بھیگے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کہیں گی تمہیں، یہ حویلی جتنی میری ہے اور اتنی تمہاری بھی ہے، حیدر خان سنجیدگی سے کہتے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لیے زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ رقیہ خانم حیدر کو اتنے دن بعد دیکھتے خوشی سے صوفے سے کھڑی ہوئی تھی، مگر زرمش کو دیکھتے وہ رکی تھی۔ حیدر، تم اس کو ادھر کیوں لایا؟ رقیہ خانم زرمش کو دیکھتے بھڑکتے ہوئے بولی۔ زرمش میری بہن ہے اور یہ حویلی اس کی بھی اتنی ہے جتنی میری، حیدر خان رقیہ خانم سے سرد لہجے میں بولا۔ تم اس کا خاطر ہمارا مقابل آئے گا، بھولو مت، یہ تمہارا سگا بہن نہیں، سوتیلا بہن ہے، رقیہ خانم تنفر سے بولی تھی۔ زرمش رقیہ خانم کی بات پر حیدر کے سینے سے لپٹے شدت سے رو دی تھی۔ مورے، میرے لیے زرمش ہمیشہ میری بہن تھی، سگے سوتیلے کا فرق صرف آپ نے کیا۔ جب میں اسے سوتیلا سمجھتا نہیں تو کیوں آپ کی خاطر اس سے سوتیلوں والا سلوک کروں؟ حیدر رقیہ خانم کے مقابل آتے ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ہمارا خاطر حیدر تم کیوں نہیں کر سکتا؟ تم اچھا طرح جانتا ہے تمہارا باپ نے ہم پر ظلم کیا تھا، حویلی کا ملازمہ سے دوسری شادی کر کے، مگر اس کا مرنے کے بعد پھر بھی ہم نے زرمش کو اپنا بیٹے کی طرح پالا۔ اس نے کیا کیا؟ پورا برادری کا سامنے اس ساحر کے ساتھ رخصتی کا کہہ دیا۔ اس دن ہم نے اس سے ہر تعلق توڑ دیا تھا، اب ہم اسے ادھر برداشت نہیں کر سکتا، رہے یہ اب کہیں بھی ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ رقیہ خانم زرمش کو گھورتے کاٹدار لہجے میں بولی۔ مورے، تعلق آپ نے توڑا تھا، میں نے اور بابا نے کبھی زرمش سے تعلق نہیں توڑا۔ شاہ زیب چچا کے مرنے کے بعد میں نے اسے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا، اس کو میڈیکل کالج سے چھٹیاں ہوئی ہیں، اب یہ اپنی حویلی سے اپنے رشتوں کے ہوتے اپنی چھٹیاں ہاسٹل میں نہیں گزارے گی، یہ ادھر آیا کرے گی جیسے ہر لڑکی چھٹیوں میں اپنے گھر چاہتی ہے۔ میری بہن بھی آئے گی، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ حیدر خان کی بات پر رقیہ خانم نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا، وہ ان کے خلاف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم نے یہ سب چھپایا، ہم سے یہ سب چھپایا، تم اپنا ماں کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ رقیہ خانم نے بھرائی آواز میں چیخی تھی۔ دھوکہ نہیں دیا مورے، خود کو اور آپ کو باور کروایا، میری جنت کے علاوہ مجھ پر میرے اور رشتوں کا بھی حق ہے، میں ایک بیٹا نہیں، ایک بھائی، ایک شوہر، ایک باپ بھی ہوں۔ اپنی بیوی کے حقوق سے نظریں چرانے پر زندگی میرے لیے دوزخ بن چکی ہے، اگر اب اپنی بہن کے حقوق سے بھی نظریں چراؤں گا کہیں نہ کہیں رہوں گا، کہیں کا نہیں رہوں گا، یہ ادھر رہے گی، میری ہر جائیداد کی آدھی وارث ہوگی، آپ اسے ایک لفظ نہیں کہیں گی، اگر اسے آپ نے کچھ بھی کہا میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ حیدر خان اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب پھر شہرام خان کے کمرے سے نکلتی عابر کی طرف بڑھی، جو سامنے بینچ پر بیٹھی اپنی گلابی آنکھیں بار بار اپنی چادر سے رگڑ رہی تھی۔ عابر، شہرام ٹھیک ہو چکا ہے، اب کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ ابرش کے پاس بینچ پر بیٹھتے نرمی سے بولی۔ کبھی دیکھا نہیں لالا کو ایسے، یہ انہیں ایسے دیکھ سکتی ہوں؟ عابر اپنی چادر سے اپنے عارض بار بار رگڑتے انہیں دہکتا انار بنا چکی تھی۔ ابرش نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، وہ یہاں کی عورتوں کی طرح دکھتی تھی، رنگ و روپ نقش خالص پٹھانی تھے، مگر اس کے نقوش میں عجیب سی کشش تھی جو یہاں کی عورتوں میں نہیں ملتی تھی، وہ یہاں کی ہو کر بھی نہیں لگتی تھی۔ سحر انگیز نقوش تھے اس کے، ایک بار اس کے چہرے پر نظر ڈال کر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی سنہری رنگت دمک رہی تھی جس پر دہکتے آرس اور ہیزل کے آنکھوں کا گلابی پن مزید سحر انگیز لگ رہا تھا۔ عابر، تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے، تم اسفن کو معاف نہیں کرو گی؟ امرش کی بات پر عابر نے اپنی بھیگی گلابی تحیر زدہ آنکھیں اس پر گاڑی، وہ اس سے اسفن یار خان کے متعلق ایسی کوئی بات کرے گی اسے اندازہ نہ تھا۔ پتہ نہیں بھابھی، عابر نے اپنے لبوں کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے اپنے سرخ ہوتی ناک اپنی چادر سے پھر سے رگڑی تھی۔ اسفن یار خان ڈاکٹر ماہم کے ساتھ برداشت نہیں ہوا تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے عابر تم کیا چاہتی ہو، اگر تم اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہو تو ایسے کیوں تڑپ رہی ہو؟ اس کے لیے تمہارے یہ آنسو صرف شہرام کے لیے تو نہیں، تم اسفن کے زخموں پر بھی تڑپ رہی ہو، ایسی بات نہیں ہے، مجھے اس کے زخم کیوں تکلیف دینے لگے؟ اس نے میرے لالا کے لیے گولی کھائی، یہ بات مجھے اس کا احسان مند کر رہی ہے، بس۔ عابر نے ابرش کی بات پر اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے مضبوط لہجے میں کہتے جیسے ابرش سے زیادہ خود کو باور کروایا تھا۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے لگا تمہارے دل میں آج بھی اسفن یار خان ہے، مگر میں غلط تھی۔ اگر تمہارے دل میں اسفن یار خان ہوتا تو تم یقیناً اسے یوں ڈاکٹر ماہم کے قریب برداشت نہ کر سکتی۔ ابرش کی بات پر عابر کے دانتوں کا دباؤ اس کے نچلے لب پر پڑا تھا، اتنی بے رحمی پر خون کی بوند سی آن ٹھہری تھی۔ لگتا ہے ڈاکٹر ماہم کو نیلی آنکھوں والا خان پسند آ گیا ہے۔
ابرش نے لب پھیلائے کہا تو عابر کے اندر شعلے سے دہکے تھے، اس کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اچھا تھا وہ چپ ہی رہتی۔ تمہیں پتہ ہے عابر، امریکہ میں بعض گوریوں کو مشرقی مرد بہت پسند ہوتے ہیں، وہ پاکستانی ایشین مسلمان مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی ایسا کیوں ہے، مگر اب سمجھ آیا ہے۔ ابرش کی بات پر عابر کی آنکھوں میں تحیر مزید بڑھا تھا۔ عابر کے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھنے پر ابرش مدھم سا ہنس پڑی تھی۔ آئی تھنک بعض ایشین مرد پر پرسنالٹی انہیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہ فزیکل بھی ہونا چاہتے ہیں، اور مسلمان مرد صرف ویجیٹیبل پر اکتفا نہیں کرتا، شاید اس لیے۔ ابرش کی بات پر عابر کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ سمجھ گئی تھی، وہ پتہ نہیں جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسفند بھی امریکہ میں رہتا تھا، اس کے بھی تو کسی گوری کے ساتھ تعلقات تھے۔ اسفندیار خان ہر لحاظ سے پرفیکٹ مرد تھا۔ عابر کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ عابر نے اپنی چادر کا ذرا سا سرکاتے اپنی گردن ایک ہاتھ سے رب کی، اسے واقعی میں جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ کیا سچ میں اسفند کے کسی گوری کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے؟ ابرش کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا وہاں یہ سب کچھ عام بات تھے، اور وہ بھی تو جانتی تھی، سب کچھ پتا تھا اسے، وہاں کیا کیا نہیں ہوتا۔ وہ بمشکل گہرے سانس پڑتی اپنی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ ابرش کی باتوں سے اسے اپنا سر بھی جھنجھناتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ذرا اسے کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کرواتا تو میں اس کا زخمی سینہ مزید نوچ ڈالتی۔ اگر وہ کسی بھی فیمیل ڈاکٹر کو خود کے قریب بھی آنے دیتا، میں اس کے قریب کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ یہ اسفندیار خان ڈاکٹر ماہم کی ہر بات سن رہا ہے۔ دیکھا، زران کی بات پر اس نے پسٹل پیچھے نہیں کی، مگر ڈاکٹر ماہم کے کہنے پر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور ابھی بھی ڈاکٹر ماہم کے ساتھ خاموشی سے چل پڑا۔ ابرش کے تجزیے پر عابر نے بمشکل ہی اپنے اندر اٹھتے بھانبڑوں پر قابو پا رہی تھی۔ زران جو شہرام کے کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا، اپنی بیوی کے فضول سے پیشن گوئیاں اور سنتے اپنی گنپٹی مسلتے بمشکل ہی خود پر قابو پایا۔ عابر کی حالت بھی وہ دیکھ چکا تھا، وہ بینچ پر بیٹھے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھی اور بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ زران کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ابرش بینچ سے اٹھی تھی، اور عابر زران کے قدموں کی آہٹ سنتے بینچ سے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ زران اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ وہ اپنی چادر سر پر جماتی وہاں سے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ زران نے عابر کی پشت کو بے بسی سے دیکھتے سرد سانس کھینچی تھی۔ شہرام کی ناراضگی دور ہوئی تھی، اب وہ ناراض ہو گئی تھی۔ اپنی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے مسلتے وہ بری طرح جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ زران نے اب اپنی پوری توجہ ابرش کی طرف متبوسل کی، جس کی پیشن گوئیاں پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ عابر کی حالت دیکھتے بھی اس کا ابرش پر غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم عابر سے؟ اسفند اور اس کے بیچ آگے کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم یہ باتیں کر کے اسے مزید خود سے دور کر رہی ہو۔ زران نے اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے باس برس کی زران میں اس کا بھلا کر رہی تھی۔ اگر اس کے دل میں اسفند کے لیے ذرا سی محبت ہوئی، وہ تڑپ اٹھے گی۔ عورت اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، وہ اس کی طرف ضرور پلٹے گی۔ سارا مسئلہ ہی دوسری عورت کا ہے، وہ اس کی وجہ سے تو اسے معاف نہیں کر رہے، جس کا کوئی قصور بھی نہیں، اور تم نے حقیقت میں عورت لا کھڑی کر دی ہے اس کے سامنے۔ زران غصے سے لفظ چباتے بولا تھا۔ ابرش کی باتوں پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ ابرش نے اسے بچپنے کی امید نہ تھی اسے۔ عابر اسے بہت فکر ہو رہی تھی۔ زران، میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے کہہ دیا، میری اٹینشن غلط نہ تھی۔ ڈاکٹر ماہم اسفند سے فری ہو رہی تھی۔ ابرش کی بات پر زران کا غصہ عروج پر پہنچا تھا۔ ایک فیمیل ڈاکٹر سے ڈریسنگ کروانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا سے تم سے عورتوں کی انسیکیورٹی آ گئی۔ زران نے لفظ چباتے اپنی نازک سے خوبصورت بیوی کو خشمگین نگاہوں سے گھورا، جو سیاہ چادر میں لپٹی اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں اتر رہی تھی، مگر اس کی فضول باتوں پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ مسٹر خانزادہ، کیا تم مجھے کسی میل ڈاکٹر سے کبھی سچویشن میں ڈریسنگ کروانے دو گے؟ ڈریسنگ کو چھوڑو، میرا ٹمپریچر بھی چیک کرنے دو گے؟ ابرش کے سوال پر اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہارا ٹمپریچر مائنس پر کیسے لانا ہے مجھے پتا ہے، تمہیں بغیر چیک اپ کے بھی میں کول کر سکتا ہوں۔ مس امریکہ، یہ تو طے ہے، تمہیں میرے علاوہ کبھی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، نہ میں یہ برداشت کر سکتا ہوں۔ تم آخری سانسیں بھی گن رہی ہو، تو میں فیمیل ڈاکٹر تلاش کر رہا ہوں گا۔ زران نے اس پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑی۔ اپنی نازک بیوی کی بات پر غصہ مزید بڑھا تھا۔ اتنے بے رحم ہو میرے حق میں؟ ابرش نے زران کے براؤن آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ تم بھی تو بے رحم ہو، میرے زخمی سینے کو نوچنے کا ارادہ رکھتی ہو، مگر کوئی عورت مجھے چھوئے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ زران نے نرمی سے اس کی کنپٹی پر اپنے لب رکھتے اپنے غصے پر قابو پایا۔ ایسے ہی وہ خود کے غصے پر قابو پا سکتا تھا، اس کا لمس اس کے لیے سکون تھا۔ دوسری عورت کے لیے میں تمہارے لیے اتنی بے رحم ہوں؟
तुम्हारी सोच है मैं तुम्हारा जख्मी सीना ना सिर्फ नोच सकती हूँ बल्कि इस पर गोलियां भी चला सकती हूँ। अब्रिश ने इसकी आंखों में देखते इसके सीने पर उंगली रखते बजाई थी। जरान इसकी अदा पर कहका लगाकर हंस पड़ा था। वो दूसरी औरत की बात पर ही हमेशा बेहद संजीदा हो जाती थी। इसे वक्तन वक्तन धमकाना भी अपना फर्ज समझती थी। अपनी बीवी की पोजेसिव नेचर से इसे भाने लगी थी। इसकी पनाहों में कैद इसे लुत्फ देने लगी थी। यानी बेवा होना कबूल है मगर सौतन कबूल नहीं। जरान ने इसकी शोला बार उगलती आंखों को देखते बमुश्किल ही अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो सौतन लफ्ज पर ही बेहद सीरियस हो गई थी। बेवा तो शायद इसने सुना ही नहीं था, या फिर सच में वो इसे लेकर इतनी पोजेसिव थी कि इसे वाकई में बेवा होना कबूल था, मगर दूसरी औरत नहीं। तुम कभी सोच कर देख लो मिस्टर ज़ारान, सच में तुम्हारी जान ले लूंगी, अब्रिश ने शोला बार लहजे में कहते इसे फिर से धमकाया था। ज़ारान कहका लगाते इसे अपने करीब करते अपने सीने में भींच गया। बहुत बेवकूफ़ हो तुम अपनी अहमियत मेरी जिंदगी में कभी समझ नहीं सकी थी। ज़रान इसके बालों पर अपने लब रखते मध्यम सरगोशी कर गया। तुमने कभी बताई ही नहीं मेरी अहमियत। अब्रिश ने इसकी शर्ट इसकी आंखों में देखते शर्ट जकड़े इसकी आंखों में देखते शिकवा किया। उफ, ये शिकवा की ना निगाहें, कभी बहन ऐसे देखती है, कभी बीवी ऐसे देखती है, कभी भाई कभी मूरे। ये बंदा आखिर जाए तो कहाँ जाए। ज़रान ने कहते सर्द सांस खींची दी। ये बंदा सिर्फ अपनी बीवी को देखे। अब्रिश इसे देखते एक अदा से मुस्कुराए। देखूंगा बहुत अच्छी तरह से, हर गहराई से। बीवी गहराइयों पर मेरी नज़र वैसे ही बहुत गहरी है। ताक ताक के निशाना लगाऊंगा। इतनी रोमांटिक और बेशरम बीवी मिली है मुझे, जिसकी इतनी बेशरम बीवी हो। इसे तो बेशर्मी की आखिरी हद क्रॉस कर लेनी चाहिए, और वो भी अब मैं क्रॉस करूंगा। ज़रान ने शरारती लहजे में कहते इसे बेबाकी से आंख मारी। ज़रान की ज़ुमाइनी बातों पर अब्रिश की रंगत सिर्फ कंधारी हुई थी। जब जब वो इसे बेशरम कहते इसे ज़ुमाइनी नजरों से देखता था, वो ऐसी ही सुर्ख होती थी। फार्म हाउस में गुजरी वो रात और अपनी बेबाकी याद आ जाती थी। ज़रान के सामने नजर उठाना मुहाल हो जाता था। वो इस वक्त भी गुलाब की तरह सूख पड़ते। ज़रान की आंखों में बमुश्किल देख रही थी। ज़रान इसे महफूज निगाहों से देखता इसकी आंखों में देख रहा था। इसकी मासूम अदाएं इसे इसके लिए और भी पागल करती थीं। वो उसकी ये बात भी दिल पर ले गई थी कि इसे बेशर्म बीवियाँ पसंद हैं। वो शर्माते हुए भी नजरें चुकाती नहीं थी। वो सच में इसे लेकर बहुत पोजेसिव थी। ज़रान ने नरमी से इसकी लरसती पलकों पर अपने लब रखे थे। अपनी खूबसूरत बीवी पर तरस आ गया था, जिसके लिए इसकी आंखों में देखना मुश्किल होता जा रहा था। इसकी लरसती पलकों की झालर से बखूबी आया था लाला। फरिश्ते की रुंधी आवाज़ पर ज़रान ने जल्दी से अब्रिश को अपने हिसार से आज़ाद किया। वो ज़ारो कतार रोते हुए इसे देख रही थी। ज़रान जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। लाला, लाला को क्या हुआ है? वो ठीक है ना? वो रोते हुए ज़रान के सीने पर सर रख गई थी। ज़रान इसकी बात पर तड़प उठा था। फरिश्ते, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ज़रान ने फरिश्ते के सर पर हाथ रखते बेहद नरमी से कहा, लाला, खबरों में देखा था मैंने लाला को। कोई कैसे मेरे इतने अच्छे लाला को गोलियां मार सकता है, जिन्होंने इतना बड़ा अस्पताल यहाँ के लोगों के लिए बनाया हो। शहराम लाला का कैसे कोई दुश्मन हो सकता है? इतने अच्छे इंसान का भी दुश्मन होता है लाला। ज़रान इसकी मासूमियत से कही हुई बातों पर मुस्कुरा गया था। दुश्मन तो हर जगह होते हैं फरिश्ते, और अच्छे इंसान के तो ज़्यादा दुश्मन होते हैं, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है। ज़रान ने नरमी से कहा तो फरिश्ते ने ज़रान को सीने से सर उठाकर ज़रान को थोड़ा सा खत से देखा था। पहली बार इसके सीने पर ऐसे सर रखा था, वरना वो अरहाम के अलावा किसी के करीब नहीं गई थी, मगर आज शहराम की वजह से वो जैसे खुद पर अख्तियार खो बैठी थी। तुम सिर्फ लाला की बहन नहीं, मेरी भी हो, आबिर जैसी हो। ज़रान ने फरिश्ते की आंखों में खफ्त देखते इसके सर पर हाथ रखते इसकी खफ दूर की थी। फरिश्ते अपने आंसू साफ करते फिर से रो दी थी। तुम यहाँ कैसे आई हो? ज़रान ने पास खड़ी हुई ओज़ला को घूरते हुए फरिश्ते को देखा। ज़रान के घूरने पर ओज़ला जसर बसर हुई थी। इसे समझ नहीं आती थी सारे खानजादे इसे ही घूरते क्यों हैं। अरहाम भी ऐसे ही घूरता था, फरिश्ते का खान भी ऐसे ही गाड़ी में घूरता रहा था। अब यहाँ ज़रान घूर रहा था। लाला, मैं टैक्सी से आई हूँ, फरिश्ते ने हिचकिचाते हुए झूठ बोला। फरिश्ते, लाला ने मना किया था, तुम किसी सूरत अकेले बाहर नहीं निकलोगे। तुम इतनी रात को ओज़ला के साथ अकेले निकल आई, मुझे फ़ोन करती, मैं लेने आ जाता। ज़रा ने फिर से ओज़ला को घूरा था और ओज़ला गुस्से से अपनी निगाहें फिर गई थी। वो इन तमाम खानजादों से ज़्यादा गुस्से की तेज़ थी। इसका बस नहीं चलता था इन खानजादों की अकल ठिकाने लगा दे। इसके पास ज़ुबान ही काफ़ी थी इन सब की अकल ठिकाने के लिए। किसी पिस्टल और सुर्ख आंखों की ज़रूरत ही ना थी। लाला, मैं आपसे किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा था। लाला और असफन, लाला को भी गोली लगी है क्या? फरिश्ते ने भीगे लहजे में अरहाम और असफन के मुतालिक सवाल किया। सब ठीक है फरिश्ते, लाला हवेली निकल गए हैं, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ फ़ोन पर।
ان سے۔ تم شہرام سے مل لو، پھر میں تمہیں خود چھوڑاؤں گا۔ تم یہاں سے اکیلی اب کسی صورت نہیں جاؤ گی۔ زنان نے سرد لہجے میں تنبیہ کرتے ابرش کو دیکھا۔ ابرش، فرشتے کو شہرام سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤ، میں یہ بہارے سے مل کر آتا ہوں، اسے اور بہرام کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ زنان کے حکمیہ لہجے پر ابرش نے ثبات میں سر ہلایا۔ زران اور اوزلا کو گھورتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ زران کے گھورنے پر اوزلا نے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔ بھابھی، بہرام ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتا چلا ہے شہرام لالا کے ساتھ بہرام اور بہارے بھی تھے۔ فرشتے نے ابرش کے مقابل آتے استفار کیا۔ بہرام اور بہارے بالکل ٹھیک ہے۔ شہرام سے ملنے کے بعد بہرام کو خود دیکھ لینا۔ ابرش نے فرشتے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے کہا، فرشتے، تمہارا یہ لالا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیسے مجھے اپنا سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، گاڑی میں تمہارا خان گھور رہا تھا اور یہاں یہ گھور رہا تھا۔ اوزلا نے زران کے پشت کو گھورتے کہا، خان؟ ابرش نے اوزلا کی بات پر فرشتے کو الجھن بھری نگاہ سے دیکھا۔ کچھ نہیں بھابھی، اس کی عادت ہے ایسے فضول بولنے کی۔ آپ مجھے شہرام لالا کے پاس نہیں چلیں، جب تک ان کو دیکھوں گی نہیں میرے دل کو چین نہیں آئے گا۔ فرشتے نے گلوگیر لہجے میں کہا تو ابرش اسے لیے شہرام کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ عابر ایک جھٹکے سے ہاسپٹل کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسفندیار خان اپنے بیڈ پر بیٹھے ڈاکٹر ماہم سے اپنے بازو کی ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ اس نے ٹی شرٹ اب نہیں اتاری تھی، آستین کو فولڈ کیے وہ ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ اسفند اور ڈاکٹر ماہم اسے دیکھتے چونکے تھے۔ ڈاکٹر ماہم عابر کو ایک نظر دیکھتے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ اسفند بھی ڈاکٹر ماہم کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عابر لب کو چلتے وہاں پر کھڑی تھی۔ اسفندیار خان نے دوبارہ ایک نظر بھی اس پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں ایسے اگنور کیے ہوئے تھے جیسے وہاں پر ہے ہی نہیں۔ عابر اسفند کو شبنمی آنکھوں سے دیکھتے دیوار کے ساتھ ایک لگا گئی تھی۔ وہ سچ میں کسی کے ساتھ برداشت نہیں تھا۔ مسٹر اسفند، آئی ہوپ آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ خودکشی کے بہت سے طریقے ہیں، اگلی بار پہاڑ سے چھلانگ لگا لیجیے گا، مگر آئی تھنک زخموں کے ساتھ کھیلنا کوئی بہادری نہیں، نہ یہ خانزادوں کو سوٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر ماہم نے اسفند کے بازو پر لگی بینڈیج کے سرے کو کینچی سے کاٹتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب یہ بات مجھے سمجھ آ چکی ہے، زخموں کو کریدنے سے سوائے درد کے کچھ نہیں ملتا۔ اسفند تلخی سے بولتا آنکھیں موند چکا تھا۔ آپ ریسٹ کریں مسٹر اسفند، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو بخار بھی کافی تیز ہے۔ میں نرس کے ہاتھ میڈیسن بھجواتی ہوں، وہ ضرور لے لیجیے گا، مگر اس سے پہلے کچھ کھا لیجیے گا۔ ڈاکٹر ماہم پروفیشنلی انداز میں بولتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ عابر کی طرف ڈاکٹر ماہم نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ عابر دیوار سے ٹیک لگائے اسفند کو دیکھ رہی تھی، جو اب اپنی خون آلود شرٹ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بازو میں درد کی وجہ سے کھچاؤ پڑتے وہ کراہتے ہوئے آنکھیں میچ گیا۔ عابر راستگی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے اتنے قریب آنے پر مقابل کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ عابر نے اسفندیار خان کے چہرے کے زخموں کو بغور دیکھتے اس کی شرٹ کو جکڑے اس کے پیٹ سے اوپر کی تھی۔ اپنا یہ ترس اور ہمدردی اپنے پاس رکھو، میں ابھی اتنا کمزور نہیں پڑا کہ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑے۔ اسفندیار خان آنکھیں کھولتے اس کے ہاتھ چکر گیا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ میرے سہارے کی ضرورت نہیں، مگر آپ کو ڈاکٹر ماہم کے سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی آپ میرے ہوتے کسی غیر عورت کی مدد لیں۔ عابر اس کے ہاتھ چٹکتے اس کی شرٹ اس کے گلے سے نکالتے، اس کی ایک آستین سے بھی نکالتے تھی۔ اسفند نے زخمی بازو والے بازو سے اپنی شرٹ نکالتے زمین پر پٹکی۔ بغیر شرٹ لیس تھا، اس کے سکس پیکس نمایاں تھے، سینے پر اس کے دیے ہوئے زخم پر بینڈیج بھی ہوئی تھی۔ یہی بات عابر کو تکلیف دے گئی تھی، تبھی نہ اس پر زخم پر مرہم رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر اب کسی دوسری عورت سے وہ اس کے دیے ہوئے زخم پر مرہم رکھ چکا تھا۔ یہ غیرت، یہ جلن وہ بیویاں دکھاتی ہیں جنہیں اپنے شوہر کی پرواہ ہوتی ہے، جن کے دل میں اپنے شوہر کے لیے موجود عشق ختم نہیں ہوتا۔ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو، تو پھر جل کیوں رہی ہو؟ میں جس بھی ڈاکٹر سے مرہم پٹی کرواؤں۔ اسفندیار خان اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھتے بھڑکتے ہوئے بولا، وہ تو بے حد جل رہی تھی، اس کی گلابی آنکھوں سے بخوبی عیاں تھا، وہ تو انگیٹھی میں جلتے کوئلوں سے بھی زیادہ دہک رہی تھی۔ جل نہیں رہی، صرف غیرت دکھا رہی ہوں، جس طرح آپ نے دکھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ میں آپ کی طرح چلا کر پسٹل نہیں تان سکتی نا۔ عابر نے سرد و سپات لہجے میں بولتے اپنی ہیزل گرین آنکھیں اسفند کے سینے پر گاڑیں، جہاں پر وہ مرہم پٹی کروا چکا تھا۔ یہ بات اسے سچ میں جلا رہی تھی۔ میں صرف غیرت نہیں دکھا رہا تھا، جل بھی رہا تھا اور ابھی بھی جل رہا ہوں۔ میرے دل میں جلتے بھانبڑ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جب تمہیں اس کے قریب کھڑا سوچتا ہوں، آگ دہکتی ہے میرے اندر۔ اگر غیرت دکھاتا تو مسز اسفندیار خان ابھی تک تمہیں مار کر تمہارے کتنے پرسنٹ مسز اسفندیار خان کی ملکیت بھی لکھوا چکا ہوتا۔ اسفند عابر کو بالوں سے جکڑتے اپنے قریب کرتے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ نہیں برداشت تھی اپنی صفا کی پٹھانی پر کسی غیر کی نظر۔
بہت جلتا تھا وہ اس کے شعلہ بار روپ سے۔ جب جب وہ کوئی غیر مرد اسے دیکھتا تھا، آج جس طرح اس کے سامنے کھڑی تھی، درام خان کی نظریں یاد کرتے وہ آتش کی بارود کی طرح پھٹ رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میرے سامنے مت آنا، ورنہ پتہ نہیں میں کیا کر ڈالوں۔ اس وقت مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اسفندیار خان اس کے بالوں کو چھوڑتے، بیڈ سے اٹھتے، اپنے بٹنوں والی شرٹ بیڈ سے اٹھاتے پہنتے، اس کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایسے ہی میں بھی محسوس کرتی ہوں اسفندیار خان، جب جب آپ کو اس لڑکی کے ساتھ سوچتی ہوں جس کی تصویریں آپ نے بہت فخر سے بھیجی تھیں۔ عبیر کی بات پر اس کے دروازے کی طرف بڑھتے بھاری قدم رکے تھے۔ اسفندیار خان نے اپنے جبڑے بھیجتے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ مشتعل ہوتے سہلائی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ اس تصویر والی چیف حرکت کی تھی جو اس کی زندگی کا نائٹ میئر بن چکی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا براق ادھر ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ بہرام کو دیکھنے کے بعد چلڈرن وارڈ سے گزر رہی تھی کہ براق کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بے اختیار ہوتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کی یادداشت 2 سال پیچھے چلی گئی ہے۔ وہ ہچکے سے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بتا رہی تھی۔ حسن بنا رخ پلٹے اپنی مٹھیاں بھیجے سن رہا تھا۔ جب اس کی مورے زندہ تھی تو وہ اس پیریڈ میں چلا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چیخ رہا تھا، پینک ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ درام مما میری کلائی، وہ بولتے بولتے ہچکی لیتے رک گئی تھی۔ مقابل کہاں برداشت کر سکتا تھا اگر اسے پتہ چل جاتا کہ درام نے اس کی گلائی پکڑی ہے۔ وہ مجھے اس وجہ سے اس کے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ درام مجھے اس کنڈیشن میں باہر میں بتا رہا تھا، مجھے براق سے دور رہنے کو کہہ رہا تھا کیونکہ براق کا اپنے دماغ پر زور دینے سے اس کے دماغ کی وین پھٹ سکتی ہے۔ اس لیے درام نے براق کی خالہ سے شادی کر لی ہے جو براق کی ماما کی طرح دکھتی ہے۔ براق اسے ہی اب اپنی ماں سمجھتا ہے۔ میں آج براق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں۔ صرف یہی بات ہو رہی تھی ہمارے درمیان۔ درام خان نے کبھی میرے لیے کسی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ آج بھی وہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا، مجھے صرف براق سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا سمجھے۔ عبیر اسفن کی پشت کو شبنمی آنکھوں سے دیکھتے کانسار لہجے میں بولتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنے کردار پر اسے ذرا سی دراڑ قبول نہ تھی۔ درام خان نے جب تک اظہار نہیں کیا تھا اسے خود پر غرور تھا، مگر اس کے اظہار کے بعد اسے خود پر غرور ختم ہو چکا تھا۔ کسی غیر مرد کا اظہار محبت خود کی ذات پر غرور مٹی میں ملا چکا تھا۔ وہ انجانے طور پر کسی غیر مرد کی بن گئی تھی جو اس کی ذات کو گوارا نہ تھا۔ وہ اپنی یہ غلطی ایڈمٹ کر چکی تھی۔ اسفن نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا جو جھوٹ بول کر اس کے اپنے کردار کی صفائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کی آنکھوں میں اتری ہو اس کا چہرہ نہ پہچان سکے۔ درام خان کی آنکھوں میں اپنی صفاق پٹھانی کی پرچھائی وہ دیکھ چکا تھا۔ یہی بات تو اس کے وجود میں شعلے دہکا رہی تھی۔ وہ کسی کی آنکھوں میں پرچھائی بن کر بھی اترے کہاں گوارا تھا۔ اب تو ساری عمر اس کے دل نے دہکنا تھا۔ وہ کسی اور کے دل میں بھی رہتی ہے، اب سینے میں بھی دھڑکتا لوتھڑا کہاں چین پا سکتا تھا۔ اسفندیار خان کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ نازک بدن ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اسفن کے بھاری قدم اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ پیچھے کو قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اسفندیار خان اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محصور کرتے اپنی صفاق پٹھانی کو محصور کر گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو شبنمی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے امریکہ سے بھاگتا ہوا آیا تھا کہ میری صفاق پٹھانی پر کبھی ایسے وقت نہ آئے وہ اس طرح کھڑے ہو کر اپنے کردار کی صفائی دیں۔ آج مجھے دے رہی ہو، کل تمہیں حویلی کے ہر فرد کو دینی پڑتی۔ عابر حسن کی بات پر اس کی آنکھوں کی شبنم میں گرتی آرس پر بہی تھے۔ زخمی نگاہوں کی حدت بڑھتے گلابی پن میں تبدیل ہوئی تھی۔ عورت کا کردار بہت نازک ہوتا ہے۔ میری تصویریں کسی غیر عورت کے ساتھ دیکھ کر بھی کسی نے مجھ سے سوال جواب نہیں کیا۔ میری ہر غلطی، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر تمہارا ایک 7 سالہ بچے کے لیے آنسو بہانا بھی کوئی معاف نہ کرتا۔ نہیں برداشت کر سکتا تھا تمہارا نام بھی کوئی کسی کے ساتھ جوڑے۔ تم اسے میری غیرت سمجھ سکتی ہو، مگر یہ میرا عشق ہے کہ تمہارا نام کسی غیر کے ساتھ کسی کے لبوں سے نہیں سن سکتا، چاہے میری مورے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بہت نرمی سے بولتے، اس کے ریشمی سرخ گالوں پر موجود آنسو نرمی سے انگوٹھوں سے پوروں سے صاف کر گیا تھا۔ پتہ ہے مورے نے پہلے الفاظ کیا بولے مجھ سے؟ اسفن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا۔ کیا؟ عابر نے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ تمہاری خوبصورت بیوی کو ایک 7 سالہ بچے سے عشق ہو گیا ہے جس کا باپ زران کا دوست ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ تمہیں ایک 7 سالہ بچے سے عشق ہوا ہے، مگر انہوں نے براق کے ساتھ درام کا نام بھی لیا۔ مانتا ہوں مورے کڑوی ہیں، ان کی عادت ہے یہ سب انہوں نے جان بوجھ کر کہا، لیکن ایسا نہیں ہے عابر، ہر کوئی ایسے ہی بات کرتا ہے۔ بات جب تمہارے اور براق کی آتی درام کا نام ضرور آتا۔ کوئی تمہارے دل میں 7 سالہ بچے کی محبت کو نہ سمجھ سکتا۔ میں تو صرف جلتا ہوں مگر تمہارے کردار پر وار کرتے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسفن اس کی ہیزل کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا، میں جانتا ہوں تمہیں عابر، تمہیں عشق کرتے دیکھا ہے، 7 مہینے تمہیں خود کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جانتا ہوں میری صفاق پٹھانی کا عشق کم ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔
اس کے آنسو تھم سکتے ہیں، وہ تڑپنا بند کر سکتے ہیں، مگر اسفندیار خان کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ مگر یہ دنیا تو تمہارے دل میں نہیں جھانک سکتی تھی۔ عورت کے کردار پر اٹھتا وار اس کے مرد کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہاری گردن دبوچی، اس لیے نہیں تم پر شک کیا۔ اگر شک ہوتا تو تمہاری گردن پر جمع میرا ہاتھ کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ کوئی کتنی طاقت لگا دیتا، مرد ہوں، طاقت رکھتا ہوں، اپنا غصہ اشتعال ایسے ہی نکال سکتا ہوں، لیکن اپنی طاقت کی زور آزمائی کبھی نہیں کی تمہارے ساتھ۔ اسفند نے ملائمت سے بولتے اس کی نرمی سے اس کی چادر اتارتے اس کی کمر پر بکھرے سنہری بالوں کو نرمی سے اب اس کی انگلیوں کی سلجھا رہا تھا۔ عابر حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسے کبھی نہیں کرتا تھا، مگر آج اس کے الجھے بالوں کو کمر سے سلجھا رہا تھا۔ تمہاری ہر چیز کا لمس مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، اپنے بالوں کو محسوس کرنے دو۔ تمہیں کبھی بتایا نہیں کہ تمہارے بالوں کی رنگت بہت پسند ہے مجھے۔ ڈائی تو نہیں کرواتی نا؟ یہ نہ ہو مجھے ایسا کچھ بتا کر ہارٹ اٹیک کر دو۔ تمہارے بالوں کی رنگت بہت پسند ہے، یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہچکی بڑھتے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ اپنی ڈائی بالوں والی کوئی گرل فرینڈ یاد آ گئی ہوگی۔ گرل فرینڈ تو ہوتی ہے یہ آرٹیفیشل، بیوی تھوڑی ہوتی ہے۔ عابر اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھی کہ لہجے میں زخمی سا ہنسی تھی۔ آرٹیفیشل گرل فرینڈ نہیں، فیک گرل فرینڈ کہو، جس نے میری سپاک پیور پٹھانی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اسفند بھی جواباً نہم سا ہنسا تھا۔ کون سے اسفندیار خان پر یقین کروں؟ اس اسفندیار خان پر جو 7 مہینے سے دوسری عورت کی بات کرتا تھا، جو مجھے بدلا کہتا تھا۔ آپ کی باتوں سے وہ عشق ختم کر دیا جو کبھی میرے دل میں آپ کے لیے تھا۔ آپ کی بے رخی کی وجہ سے میں براق کی طرف بڑھی۔ میری کردار پر ہوئے چوٹ کہ بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ نکاح کرتے وقت مرد عورت کو اپنی سپردگی اور تحفظ میں لیتا ہے۔ عورت تو صرف مرد کی پناہوں میں آتی ہے، اپنا سب کچھ اسے سونپ دیتی ہے۔ آپ کا سپاک عمل کی وجہ سے آج مجھے اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی آپ کو دینی پڑ رہی ہے۔ عابر اس کی گردن پر اپنی ناخن نوچتے پوچھ کر رو دی تھی۔ میں اسے بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا، صرف زران سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میرا خدا گواہ ہے، میں نے ان 7 ماہ میں ایک پل کے لیے چین نہیں پایا۔ تمہیں تڑپتا دیکھ کر بھی میرے مردانہ انا کو سکون نہیں ملا، مگر میرے تڑپتے عشق کو سکون ضرور ملتا تھا۔ جب سوچتا تھا 7 سمندر پار میری سپاک پٹھانی میرے عشق میں پاگل ہے، تمہارے عشق میں مغرور بھی تھا۔ محبت عشق میں یا تو مرد مغرور ہوتا ہے یا عورت۔ یہاں اسفندیار خان مغرور ہوتا چلا تھا۔ تم میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، تمہیں اپنے آگے پیچھے پھروانا پسند تھا۔ امریکہ میں رہ کر اپنا ہر کام خود کرتا تھا، پاکستان آ کر بھی یہی حال ہوتا تھا، مگر تم سے نکاح کے بعد مجھے ہر چیز تمہارے ہاتھوں کی چاہیے ہوتی تھی۔ ایک پانی کا گلاس کسی اور کے ہاتھوں کا پینا نہیں پسند تھا مجھے۔ وہ کافی کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، مگر آج کافی نہیں پیتا کیونکہ تمہارے ہاتھوں کے بعد کسی کے ہاتھوں کی کافی نہیں پسند۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، تم کافی بالکل اچھی نہیں بناتی، مگر تمہارے ہاتھوں کی کافی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسفندم آواز میں بولتے ہنس پڑا تھا۔ عابر روتے ہوئے بھی مدھم سا ہنسی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کافی بہت بری بناتی ہے۔ زران شہرام تو اس کے سامنے ہی وہ کافی ذرا سا ٹیسٹ کرتے ویسٹ کر دیتے تھے۔ اسفند کیسے پی لیتا تھا وہ حیران ہوتی تھی، وہ بھی دن میں 10 کپ۔ عابر اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج بھی اسفندیار خان کو وہی عابر خان چاہیے جو اسفندیار خان کے آگے پیچھے پھرے، جو اس کے نخرے اٹھائے، جو اسے دیکھتے اپنے گلے کے سینے کے بٹن چپکے سے کھول دے۔ اسفند کی باتوں پر وہ شدت سے رو دی تھی۔ وہ سب جانتا تھا، وہ یہ سب اس کے لیے کرتی تھی، مگر جانتا ہو اب یہ ناممکن ہے۔ تم سپاک پٹھانی ہو، جب کبھی اسفندیار خان کو وہ مقام نہیں دے سکتی، کیونکہ تم سچ میں حویلی کی عورتوں سے مختلف ہو، بہت خاص۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ معاف تو عام عورت کرتی ہے، تم جیسی خاص عورت نہیں۔ وہ اس کی باتوں میں اسے بھیگے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ تھا، وہ خود میں اسے معاف کرنے کا ظرف نہیں پا رہی تھی۔ وہ تصویریں وہ نہیں بھلا سکتی تھی جس میں وہ غیر عورت کے ساتھ ہر حد کراس کر گیا تھا۔ اس کے پاس اپنے کردار کی صفائی میں صرف ایک قسم تھی، اور وہ قسم اس کے نزدیک جھوٹے لوگ کھاتے تھے۔ اس لیے میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کبھی نہ آنے کے لیے۔ یہی میری سزا ہے، یہی میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ یہی سزا ہونی چاہیے آپ کے لیے اسفندیار خان، آپ یہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ نے عشق کو رسوا کیا، میری تذلیل کی، مجھے دھوکہ دیا، یہی ڈیزرو کرتے ہیں آپ۔ یہ زخمی لہجے میں بولتی رو دی تھی۔ تو نے ایسا درد دیا ہے، مشکل بتلانا۔ عابر نے اسے ایسے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ اس کا دیا ہر درد بڑا تھا۔ تو نے کیسا حال کیا ہے تو نے بھی نہ جانا۔ اسفند نے اسے دیکھ کر نم نگاہوں سے مسکرایا۔
اسپن اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ عابر آنکھیں میچ گئی تھی، اسپن لمبے لمبے داغ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عابر گہرے سانس لیتے دیوار میں سمائے آنکھیں میچ گئی تھی۔ حیدر خان اپنے بڑے سے ہوٹل کی لابی میں کب سے چکر لگا رہا تھا۔ اس وقت ہوٹل میں کوئی نہیں تھا، یہ ہوٹل وہ کب سے فرشتے کے نام کر چکا تھا۔ یہاں اس نے اپنی خانم کے ساتھ زندگی کے بہت خوبصورت پل بتائے تھے، اس لیے اس نے یہ وہ ہوٹل اپنی ذاتی ملکیت میں رکھا تھا، جہاں کوئی نہ تھا۔ جیسے رات رات گہری ہو رہی تھی، حیدر خان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں کیسے بھول سکتا تھا اپنی خانم کا لمس، وہ نہ پہچان پائے، کیسے ممکن تھا؟ وہ جس طرح ڈر رہی تھی، اپنے چہرے پر گھونگھٹ الٹ گئی تھی، وہ اس کی خانم ہی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اب ایک پل کے لیے ٹہرتا بےتابی سے لابی کے وسط میں چکر لگانے لگا تھا۔ اگر وہ سوات میں تھی تو اسے کیسے خبر نہیں ہوئی؟ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں اس نے اسے تلاشا نہ ہو؟ سوات کا چپا چپا وہ چھان چکا تھا۔ ارحام بہت کانفیڈنٹ تھا اسے فرشتے کبھی نہیں ملے گی۔ اگر فرشتے کو اس نے سوات میں رکھا ہوتا تو وہ اتنا کانفیڈنٹ کیوں تھا؟ سوات تو تھا ہی حیدر حاکم خان کا، سوات میں رہ کر کوئی کیسے حیدر خان کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا تھا؟ وہ ارحام خان زادہ جیسے ہوشیار انسان سے وہ یہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فرشتے کو سوات میں رکھے۔ حیدر خان نے لابی کے وسط میں جلتی انگیٹھی کی طرف قدم بڑھاتے پنجوں کے بل بیٹھتے روز کی طرح دہکتا شعلہ اپنی مٹھی میں دبایا۔ وہ ہر روز ایسے خود کو سزا دیتا تھا، آج بھی اس کی چیخیں ہوٹل کے در و دیوار میں گونج رہی تھی۔ نہیں رہ سکتا تھا وہ اپنی خانم کے اور اپنے بیٹوں کے بغیر، وہ پل پل مر رہا تھا جیسے۔ حیدر خان اپنے بال دبوچتے حلق کے بل ہنسیانی چیخ رہا تھا۔ اس نے اسی لمحے لابی کے وسط میں پڑے بڑے شو پیس اٹھا کر زمین پر پٹکے تھے، کانچ پل میں کانچ کے جیسے فرش پر بکھر گیا تھا۔ وہ شیشے کی ٹیبل اب دونوں ہاتھوں سے اٹھائے زمین پر پٹک چکا تھا، صوفوں پر پڑے کشن سب کچھ اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ بھاری صوفے اس کے دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے پلٹ دیے تھے۔ وہ پل میں لابی کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے سب دیکھتے چیخ اٹھا تھا، آہ کہاں ہو تم خانم؟ کیوں کیا ایسا خانم؟ کیوں مجھے اتنی دردناک سزا دی؟ تمہارا فیصلہ قبول تو کر لیا تھا، میرے بیٹوں کو کبھی ہی مجھ سے مل لینے دیتی، اپنا چہرہ دور سے ہی مجھے دیکھنے دیتی تھی۔ یہ کیسی سزا جس نے میرے وجود سے سانسیں کھینچ لی۔ بنا سانسیں لیے کوئی کیسے جی سکتا ہے؟ مگر میں جی رہا ہوں، تم اور دراب آکسیجن ہو میرے لیے۔ کیسے بتاؤں خانم، کیسے رہا میں وہ 7 ماہ؟ رشتوں میں الجھ گیا تھا خانم، مورے ہیں وہ میری، ڈر گیا تھا انہیں کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا؟ کیسے بتاؤں خانم؟ حیدر خان آج بھی اپنے مورے کے لیے ڈرتا ہے، آج بھی انہیں کھونے سے ڈرتا ہے۔ میں کمزور نہیں ہوں خانم، بس اپنے رشتوں کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ آج میں سب کچھ بھول چکا ہوں، اپنے مورے کا درد بھی بہت قبول کر لوں گا، مگر اپنے بیٹوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج پھر حیدر حاکم خان کمزور پڑ گیا، کل اپنی مورے کے لیے تمہیں قربان کیا، آج تم لوگوں کے لیے اپنی مورے کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میں بے بس ہوں خانم، میں سچ میں کمزور ہوں، مجھے میرے رشتے پاگل کر رہے ہیں۔ میری بہن، میری بیوی، آخر کس کا ساتھ دوں؟ آخر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ حیدر خان اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہنسیانے چیخ رہا تھا۔ اپنے مسلسل بجتے فون کا شور سنتے حیدر خان نے اپنے ٹراؤزر سے فون نکالتے سے کان سے لگایا۔ سر آپ کے کاٹیج سے 1 ماہ پہلے جنہوں نے 1 سال کے لیے بک کروائے ہیں، ان کی مکمل ڈیٹیل میں نے نکلوائی ہے۔ اس میں ارحام خانزادہ کے نام سے کوئی بکنگ نہیں ہوئی، مگر ڈیٹیل میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے۔ آپ کے 3 کاٹیج 1 ماہ پہلے 3 لوگوں نے رینٹ پر لیے، جس میں فراز خان، اسود ملک، ریحان خان ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے کاٹیج 1 سال کے لیے بک کروائے ہیں، جہاں یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ان 3 کاٹیج کی ڈیٹیل سینڈ کرو۔ حیدر خان سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ سمجھ گیا ہوں تمہاری گیم ارحام خان۔ میری خانم کہاں رہ رہی ہے؟ وہ ان میں سے کسی ایک کاٹیج میں رہ رہی ہے۔ اچھی چال چلی تم نے، میرا دھیان کبھی اپنے رینٹڈ کاٹیج، گیسٹ ہاؤس، اپنے ہوٹلز کی طرف نہ جاتا۔ میں سوات میں موجود ہر جگہ تلاشی لے سکتا تھا، مگر اپنے ہی ہوٹلوں، اپنے ہی گیسٹ ہاؤس میں کاٹیج کی طرف میرا دھیان کبھی نہ جاتا۔ تم نے اسے میرے ہی کاٹیج میں ٹھہرایا۔ ویل پلیڈ ارحام خان، وہ میری ہی خانم تھے، میں جان چکا ہوں۔ اب گیم کیسے کھیلتے ہیں میں تمہیں بتاؤں گا۔ اپنی بہن کا چہرہ دیکھنے کو ترسو گے تم، مگر حیدر حاکم خان اب تمہارا اپنی خانم پر سایہ نہیں پڑنے دے گا۔ حیدر خان اپنا فون اپنی پاکٹ میں ڈالتے اونچی آواز میں گراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی ہی اسے اپنے بیٹوں اور اپنی خانم کو لینے کے لیے نکلنا تھا۔ شہرام نے گہری نگاہوں سے بہارے کو دیکھا، جو سیاہ کلر کی چنوٹوں والی فراک میں ملبوس تھی، جس کے گلے پر شیشوں کا کام ہوا تھا۔ چاکلیٹی سلکی بال کمر پر الجھے سے بکھرے تھے، سیاہ شال کندھے پر ایک طرف جھول رہی تھی، ہونٹوں پر پنک گلوز
लगा हुआ था, आंखों में गहरा काजल लगाया हुआ था। इसकी फाइल्स में देखते देखी इसकी मेडिसिन इसके साथ पड़ी साइड टेबल पर तरतीब से रख रही थी। शहराम इसे देखते गहरा मुस्कुराया। वो हॉस्पिटल में इतनी तैयार क्यों थी और शॉल सर की बजाय कंधों पर क्यों थी? इसके दिलकश खदोखाल फ्रॉक में मुतनासिब सांचे में ढले हुए इतने जांच में नजर क्यों लग रहे हैं? वो इसके लिए वही बहारे बन चुकी थी जिसे इसे तड़पा कर सुकून मिलता था। वो सच में बहारे को देखकर तड़प रहा था। अगर बहारे को शहराम खान को तड़पाने में सुकून मिलता था तो शहराम खान को इसके लिए तड़पने में सुकून मिलता था, क्योंकि बहारे खान के सुकून में इसका सुकून था। बहारे दर्द हो रहा है। शहराम ने इसके लापरवाह वजूद को देखते लब दांतों तले दबाए कहा। इसकी इस लापरवाही से शहराम खान से बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो तड़प रहा था। अभी तो वो तड़पाना था। कहाँ शहराम? बहारे तड़पते हुए इस पर झुकते इसकी हल्की घनी बीड़ पर हाथ रख गए। आंखें पल में भीगी थी। शहराम खान इसकी आंखों में ठहरी नमी देखते महम सा मुस्कुराया। इसके झूठे दर्द पर तो बहारे खान की आंखों में सच्चे आंसू आन ठहरे थे। ये इश्क की कौन सी इंतहा थी जो बहारे खान को इससे था? यहाँ मेरी बहारे। शहराम ने एक हाथ इसकी कमर पर नरमी से दबाओ, दूसरे हाथ से इसका चेहरा पकड़ते अपने दिल के मकाम पर रखा। शहनाम, यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? बहारे ने इसकी शर्ट हल्की से सीने से नीचे करते इसकी बैंडेज को नरमी से छुआ। मेडिसिन ले लो तुम, फिर दर्द नहीं होगा। पेन किलर इंजेक्शन तुम्हें नहीं दे सकती, और ज़्यादा मूवमेंट मत करो। बहारे तशवीश से कहते हुए ऊपर हुई थी। शहनाम का हिसार अपनी कमर पर महसूस करते हुए शहनाम खान की आंखों में देख कर रह गई थी, जहाँ बहुत से प्यासे जज्बात हिलकोरे ले रहे थे। वो बहुत गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। बहारे शहराम खान की स्याह आंखों में देखते नजरें झुका गई थी। इसका नाजुक वजूद शहराम खान की गर्म बाहों के हिसार में कपकपाने लगा था। शहराम खान इसके नाजुक कपकपाते वजूद को बहुत नरमी से अपने सीने के साथ लगा गया था। वो जिस सिचुएशन में गुजरी थी वो जानता था। वो इसकी मजबूत बाहों की ज़रूरत है। ये इसके कपकपाते वजूद से बखूबी आया था। इसके सीने की कितनी ज़रूरत थी? बहारे इसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। गरम सियाल आंखों से बहते शहराम खान की शर्ट को भिगोते जा रहे थे, जिसे महसूस करते वो तड़प रहा था। वो इन बीते दर्दनाक पलों के बारे में बात नहीं कर सकता था। वो इसे अपनी बाहों में ले सकता है था, मगर इस तूफानी रात का दर्द नहीं बांट सकता था। तुम भूल जाओ शहराम खान, मैं तुम्हें माफ़ करूंगी। सब लोग इसे तुम्हारी बहादुरी कह सकते हैं। किसी गैर औरत की हुई तुम्हारी हमदर्दी मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं सिर्फ एक बीवी और माँ हूँ। तुम मुझे खुदगर्ज कह सकते हो, मगर जहाँ बात बहराम और शहराम खान की आ जाए, बहारे खान से खुदगर्ज किसी को नहीं पाओगी। वो इसकी स्याह आंखों में आंखें गाड़े सर सपार लहजे में बोलते इसकी घनी मूछों पर अपनी उंगलियां रख गई थी। शहराम खान की घनी मूछों में इसकी जान बसती थी। कभी शहराम खान की जिस चीज़ से नफरत थी, आज शिद्दत से इश्क था। आज इसके इस इन आज इसे इन अनपढ़ शहराम खान से इश्क हो गया था, जो सिर्फ इसका था। इसके बदन से उड़ती मर्दाना खुशबू से इसे इश्क था, जिसे वो अभी भी महसूस कर रही थी। सजा दोगी मुझे, छोड़कर चली जाओगी? शहराम इसके बालों को गुद्दी से जकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबले कर गया था। इसकी माफ़ न करने वाली बात जो भी थी, वो इसे खुद से दूर नहीं देख सकता था। कहीं नहीं जाऊंगी, न जा सकती हूँ, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। जाऊंगी तो मुझे घसीटते हुए वापस अपनी पनाहों में लाते। बुरी तरह सजा दोगे। हर बार तुम्हारी सजा न बहारे बर्दाश्त कर पाएगी, न तुम्हारी बहारे अब तुमसे दूर रह पाएगी। बहारे शहराम खान की आंखों में देखती है हिचकियों से बोली, जब मुझसे दूरी तुम्हें भी चुभती है तो फिर इतनी कठोर क्यों बन रही हो? इतनी जालिम मत बनो बहारे। पास रहकर सजा दोगी तो मर जाऊंगा मैं। शहराम खान इसकी आंखों में देखते तड़पते हुए बोला। बहारे इसके लबों पर जल्दी से अपना हाथ जमा गई थी। वादा करो शहराम खान, तुम कभी अपने मुंह से ये लफ्ज़ नहीं निकालोगे। कभी नहीं शहराम खान। अगर कभी तुम्हारी सांसें एक लम्हे के लिए भी रुकी तो मैं इसी लम्हे मर जाऊंगी। तुम नहीं जानते मैंने चंद घंटों में क्या महसूस किया। सर पर आसमान न रहा था, कदमों तले ज़मीन। शहराम खान के बगैर बहारे खान का वजूद हवा में मुअल्लक हो रह गया था। बहारे इसके सीने पर सर रखे शिद्दत से रो दी थी। शहराम गहरा सांस भरते इसे बहुत नरमी से खुद में भींच गया था। वो एक बार फिर से इसके जख्मी सीने पर सर रख गई थी। शहराम खान मुस्कुरा गया था। सच में बहारे खान इसके लिए बेरहम थी, मगर इस दर्द के साथ भी इसके सीने में सुकून उतर रहा था। इसकी धड़कती धड़कनें शहराम खान की धड़कनों में धड़क रही थी। वह सुकून से आंखें मूंद गया। तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूं? बहारे ने इसके सीने से सर उठाते पूछा। रहने दो बहारे, इतनी खूबसूरत लग रही हो, ये ना हो हॉस्पिटल में ही तुमसे हक ले लूं। शहराम खान ने आंख मारी। हिल सकते नहीं हैं, हक लोगे तुम, और तुम्हें माफ़ी कभी नहीं मिलेगी, याद रखना तुम।
بہار شہنام کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے مجھے، تم مجھے ہلنے نہیں دیتی، ورنہ تمہیں بتاتا میں تمہارے ساتھ اس کمرے کی در و دیوار کو اپنی شدتوں سے لرزا سکتا ہوں۔ شہنام نے بے باکی سے کہتے اسے آنکھ ماری۔ اچھا بہانہ ہے اپنی کمزوری چھپانے کا، اور میرے غصے سے ڈر پہ کسی عورت سے ہمدردی نہ کرتے۔ بہار تنزیہ کہتے بیت سے اتری تھی، وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ بہار نے بمشکل خود کو اس کے اوپر گرنے سے بچایا۔ کیا کر رہے ہو شہرام، تمہارے سٹیچز لگے ہیں۔ بہار سے ڈپٹتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے بولی، وہ اس کے سینے سے بہت بری طرح ٹکرانے والی تھی۔ ساری عمر تانے مارو گی کیا بہارے، تمہاری جگہ کسی کو نہیں دی، سچ کہہ رہا ہوں۔ شہنام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے یقین دلایا، میری جگہ دینے کا کیوں سوچا؟ بہار نے بھیگے شکوہ کے لہجے میں پوچھا۔ غلطی ہو گئی تھی۔ شہنام گہرا سانس بھر گیا تھا۔ اب بھگتو یہ غلطی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھو گے، دنیا کی ہر عورت کو دیکھ کر نسیں چکاؤ گے۔ بہار کی بات پر وہ شہرام کا برجستہ کہہ کر گونجا۔ وہ کرا کر دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ شہرام، بہار اس کی تڑپنے پر اس پر جھکی تھی۔ شہرام بہت نرمی سے اس کے لبوں کو جکڑتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ بہار اس پر وزن ڈالے بغیر اس کا نرم لمس برداشت کر رہی تھی۔ اگر وہ اسے دور چٹکتی اس کی ٹانگوں میں کھچاؤ پڑتا۔ وہ بہت نازک حالت میں تھا۔ شہرام نے گہرے سانس لیتے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ بہارے اسے سرد نظروں سے گھورتے اسے دور ہوئی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا۔ ڈاکٹر رائزل نے کپکپاتے ہاتھوں سے شہرام کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر رونالڈو کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تھی۔ اسے یہاں آ کر معلوم ہوا تھا کہ شہرام بالکل ٹھیک ہے۔ کتنی دیر اسے یقین ہی نہیں آیا، وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کرتے اسے دیکھنے آئی تھی۔ ابھی بھی وہ شہرام کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے خود کو باور کروا رہی تھی کہ شہرام خان اس کی محبت ہی نہیں، اس کا سب سے اچھا دوست بھی رہ چکا ہے۔ وہ اس کی بے حد عزت کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ تو سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ ڈاکٹر رائزل نے گہرے سانس لیتے اپنے آئرس پر بہتے آنسو صاف کیے۔ یہ آنسو پچھلے 2 دن سے ایسے ہی بہہ رہے تھے۔ یہ تو طے تھا وہ شہرام خان کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ڈاکٹر رائزل اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ شہرام خان ڈاکٹر رائزل کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیران ہوتے۔ بیڈ روم کے ساتھ ایک لگائے اٹھ کر بیٹھا۔ کیسے ہو تم شہرام؟ ڈاکٹر آئزل نے اپنی رندی آواز پر قابو پاتے بظاہر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ شہرام خان کے سامنے وہ اپنے جذبات عیاں نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آئزل، آپ کیسی ہیں؟ شہرام نے اس کے بطورم آنکھیں ایک نظر دیکھتے جواباً سنجیدگی سے پوچھا۔ آئزل نے شہرام کی بات پر خاموش ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ بھی نہ بچا تھا، ایک عزت کا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے کرتے تھے۔ کمرے میں گہرے خاموشی چھائی تھی۔ شہرام خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ڈاکٹر آئزل کی بکھری حالت دیکھتے وہ اس سے کیا کہہ سکتا تھا۔ وہ اسے یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ وہ اسے روز اپنے ہاسپٹل سے نکال سکتا تھا۔ مجھے پتا چلا تمہیں گولیاں لگی ہیں، میڈیا میں تمہیں لے کر غلط خبریں پھیلائی جا رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے فلائٹ لے لی۔ میں جانتی ہوں تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ میں صرف تمہاری فیک ڈیتھ کی نیوز سنتے یہاں چلی آئی۔ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میں تمہاری نہیں ہو سکتی، کب سے اس بات کو دل سے قبول کر چکی ہوں۔ ڈاکٹر آئزل نے شہرام کو دیکھتے اٹکتے ہوئے کہا، جو لب پیچھے اسے سر سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جہاں وہ اپنے لیے عزت بھی کھوتی محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل ان سب باتوں کا مقصد، میں نے آپ سے کچھ پوچھا۔ ڈاکٹر شمروز اور ڈاکٹر فرقان بھی فیک نیوز پر یہاں آئے ہیں، آپ کیوں وہ باتیں کر رہی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ شہرام خان نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ شہرام کے سرد بیگانگی بھرے لہجے پر ڈاکٹر آئزل کی رنگت توہین و خجالت سے سرخ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل اس سے پہلے کوئی جواب دیتی بہار اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آئزل کو یہاں دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ بہارے نے ڈاکٹر آئزل کو دیکھتے شہرام کو بے یقینی سے دبدبائی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا، جو بہارے کو دیکھتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی جبڑے بھیج گیا تھا۔ وہ ایسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جیسے آئزل کو اس نے ادھر بلایا ہو۔ ڈاکٹر آئزل بھی بہارے کو مکمل اگنور کیے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے کے اندر داخل ہونے پر بھی ایک نظر اسے نہیں دیکھا تھا۔ بہارے بھی گہرے سانس لیتے شہرام کو گلابی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئزل کا وجود یہاں شہرام کے پاس بری طرح کھٹکا تھا، سینے میں آگ دہکی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی اس کے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرام خان صرف اس کا ہے، مگر اس کمرے میں اس عورت کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا جس کے دل میں اسے شوہر کے لیے محبت تھی، جس عورت کو شہرام خان نے اس کا حق دینے کے لیے سیج سجائی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں وہ سیج سرخ گلاب کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ کبھی سرخ گلاب اس کی کمزوری تھے، مگر آج اسے سرخ گلاب دیکھتے صرف وہی سیج یاد آتی جو کسی اور عورت کے لیے اس کے شوہر نے ساری رات اس سیج پر اسے پیار کیا تھا۔ بہارے کی سانسیں گہری ہو رہی تھی، آنکھوں میں گلابی پن کے ساتھ دہکتے شعلے بھی شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ شہرام خان صرف اس کی ملکیت تھا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا
اس کے شہرام کو کوئی ایک نظر بھی محبت بھری نظروں سے دیکھے۔ ان کچھ گھنٹوں میں اس کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شہرام خان اس کے لیے اس کی سانسوں کی دھڑکنوں سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ ایک بار شہرام خان کو اس سے چھین چکی تھی، اب وہ کسی قیمت پر شہرام خان کو ایک پل کے لیے اسے خود سے چھیننے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ شہرام خان کو شرربار نگاہوں سے گھورتے آئزل کی طرف مڑی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں ڈاکٹر آئزل؟ کس منہ سے یہاں چلی آئی ہیں؟ آپ میں تو ذرا شرم لحاظ نہیں، آپ کی وجہ سے شہرام خان موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہارے ڈاکٹر آئزل سے مخاطب ہوتے پھٹ پڑی تھی۔ میری وجہ سے؟ ڈاکٹر آئزل نے حیرانگی بہارے کو دیکھا، بہارے کو دیکھ کر استفسار کیا۔ اسے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی شہرام پر گولیاں خضر خان نے چلائیں۔ ہاں، تمہاری وجہ سے، تمہاری عزت بچائی تھی شہرام خان نے خضر کے بیٹے سے۔ اسے پاداش میں شہرام خان پر حملہ ہوا۔ اسی طوفانی اندھیری رات میں میرا بیٹا سردی سے چچرتا رہا، اسے اپنے ٹھنڈے سینے سے لپٹائے اسے برفیلا دودھ پلایا تھا تاکہ اس کے رونے کی آواز خضر اور اس کے آدمی کو سنائی نہ دے۔ زبردستی سے فیڈ کروا رہی تھی، شہرام پر گولیاں چل رہی تھی اور میں سرد برفیلی رات میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گہرے پانی سے گزرتے بھاگ رہی تھی۔ شہرام کی چیخوں پر بہرام میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر ٹھنڈے پانی میں جا گرا تھا۔ میرے چادر سر سے اترتی پانی میں بہہ چکی تھی۔ صرف شہرام خان کی سانسیں نہیں رکی تھی، میری اور بہرام کی سانسیں بھی رک گئی تھی۔ کتنے لوگوں کے سانسیں روکنے کا تم سبب بنی ہو، اور پھر بھی ڈٹائی سے یہاں میرے شہرام کے سامنے کھڑی ہو۔ بہارے اپنے لرزتے وجود پر قابو پائے یہ سب کہہ رہی تھی جو اس کے آسان نہ تھا۔ وہ لمحے یاد کر کے وہ جیسے مر رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل نظریں جھکائے بری طرح رو رہی تھی۔ شہرام خان یہ سب سنتے درد کرب میں مبتلا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ شہرام خان صرف میرا ہے، اس کی ہر چیز صرف میری ہے۔ یہ ہاسپٹل بھی میرا ہے۔ تم شہرام خان کے سامنے کھڑا ہونا دور کی بات، اس ہاسپٹل میں بھی مزید نہیں کھڑی ہو سکتی۔ نکل جاؤ یہاں سے، بہارے ہنسیاں نے چیخی تھی۔ بہارے؟ شہرام خان نے بہارے کو سختی سے پکارتے سے روکا۔ بہارے نے شہرام کی سختی سے پکارنے پر ایک نظر بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ گزرے لمحے وہ سلگتے آئزل کے مزید قریب ہوئی۔ شہرام خان کا ایسے سختی سے پکارنا بری طرح چبھا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر شہرام خان، اونلی مائی پوزیشن، ہی از اونلی مائن، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ پہلے بھی زیادہ قوت سے حلق کے بل چیخی تھی۔ بہارے؟ شہرام خان بھی اب حلق کے بل دھاڑا تھا۔ شہرام خان کی دھاڑ پر وہ بری طرح لرزی تھی۔ شہرام خان کی دھاڑ پر بہارے نے بے یقینی سے گلابی نم نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس پر بھی ابھی بھی چلا سکتا تھا، اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اس پر چلا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے شکوہ کینہ نگاہوں سے دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنی مٹھیاں بیچے ہوئے تھی۔ آئزل روتے ہوئے لب کاٹتے نظر چکائے ہوئے تھی۔ شہرام خان اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وہ نظر چکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں آج بھی اس عورت سے ہمدردی ہو رہی ہے شہرام خان؟ اس کے آنسو نظر آ رہے ہیں، میری تڑپ میری تکلیف تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ان چند گھنٹوں میں نے کیا کیا محسوس نہیں کیا؟ بہارے نے شہرام خان کو بھیگی شکوہ کنہ آنکھوں سے دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ شہرام خان اپنی پچھلی گردن ڈب کرتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ آئزل کی ویلیو اس کے نزدیک کچھ نہ تھی۔ وہ بلا وجہ ایسے چلا کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ بہت باتیں کی تم نے گاڑی میں، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ میں آج پوچھتی ہوں شہرام خان، تمہیں میری تڑپ نظر کیوں نہیں آتی؟ مانتی ہوں میرا سسکنا رونا تڑپنا تم نہیں سمجھ سکتے، مگر اب تو تم جان چکے ہو میرے لیے کیا ہو۔ پھر کیسے تم اس عورت کے سامنے مجھ پر چیخ سکتے ہو جس کے لیے تم نے سیج سجائی تھی؟ بہارے نے روتے ہوئے سوال کیا۔ شہرام خان نے جبڑے بھینچتے اپنی چوڑی ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے خود کے اشتعال پر مشکل قابو پایا تھا۔ وہ یہ بات بھولتی ہی نہیں تھی، پھر یہ بات لے آئی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے بیچ جس کی صفائی وہ دے چکا تھا، اس عورت کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے میرا دل آرے کے جیسے کٹ رہا ہے۔ توہین و خجالت کے احساس سے میں زمین پر گڑنے کو دل کر رہا ہے۔ کیسا میرا شوہر کسی عورت کے لیے سیج سجا سکتا ہے؟ مجھ میں آخر کیا کمی تھی؟ میرے شہرام خان نے اس عورت سے حق لینے کا سوچا، اتنا بےتاب تھا شہرام خان سیج ہی سجا ڈالی۔ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ مانتی ہوں میں نے تمہارے حق کی تذلیل کی، ایک بیوی کے ہوتے مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے وہ سیج تب سجائی جب بہارے خان تمہارے لیے بدل چکی تھی۔ بہارے نے کرب سے بولتے اپنے عارض پر گرتے موتی اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے تھے۔ شہرام خان نے لبنیز سے اپنی گھنی مونچھ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اب اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ بہارے سرنوی میں دائیں بائیں ہلاتے شدت سے رو دی تھی۔ شہرام کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور میرا ہے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں ڈاکٹر بہارے۔ جب میں نے پہلی بار شہرام سے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ بہت بری طرح مجھ سے یہ کہہ کر ٹکرا چکا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت نہیں عشق کرتا ہے، وہ کبھی کسی صورت اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، مگر اس نے دی۔ بہارے آئزل کی بات کاٹتے چیخی تھی۔ شہرام نے آنکھیں کھولتے بے بسی سے دیکھا۔ اس نے میری جگہ تمہیں دینے کا سوچا، اس کے علاوہ میں کیا مانوں؟
किसी की जस्टिफिकेशन? बहारे शहराम को देखते कर्ब से मुस्कुराई थी। शहराम ने झुंझलाते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरा। नहीं बहारे, ऐसा नहीं है। हमेशा मैंने शहराम का होना चाहा था। कभी ये चाह नहीं की थी कि शहराम मेरा हो जाए, क्योंकि मैं जानती थी वो उसी औरत का है जो इसकी आंखों में रहती है। मैंने इसे इस रात शहराम को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। मेरे पास कुछ नहीं रहा था। मुझे लगा शहराम खान भी मुझसे छीन गया। मैं कैसे जी पाऊंगी? वो मेरे धमकाने पर, रोने गिड़गिड़ाने पर, मुझसे हमदर्दी में मुझे अपनाने का वादा कर गया था। मैं गर्दन पर चाकू रखकर खड़ी थी। वो मजबूर हो गया था। अगर वह सक इनकार कर देता, आप यकीन करें, मैं सच में वो चाकू अपनी गर्दन पर चला देती। शहराम समझ गया था वो शायद मेरी मौत इसी लम्हे नहीं चाहता था। वो एक्सप्लॉइट हो गया था। डॉक्टर आइजल ने भीगे लहजे में वजाहत दी। काश वो चाकू इस दिन तुम अपनी गर्दन पर चला देती। आज ये सब कुछ ना होता, शहराम और मैं इस हालत में ना होते। तुमने इस दिन अपनी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सीने पर घोंपा था। शहराम का किया हुआ वादा मुझे भी मार चुका था। तुम बच गई मगर मुझे मार दिया। बहारे से देखते नफरत आमेज लहजे में बोलते रो दी थी। और शहराम खान क्यों मजबूर हो गया था? इस दिन इस वक्त तुम्हारे गाल पर इसके भारी हाथ का थप्पड़ पड़ा होता तो तुम वो चाकू कभी अपनी गाल पर ना रखने की हिम्मत करती। इतना भारी हाथ है इसका। मगर अफसोस, शहराम खान का भारी हाथ भी बाकी मर्दों की तरह अपनी बीवी पर ही उठता है, और बाहर की औरत से हर मर्द सिर्फ हमदर्दी ही रखाता है। बाहर अपने आलस पर बहते आंसू अपनी हथेली से बेदर्दी से रगड़ते शहराम की तरफ देखते तंजिया बोली। शहराम खान ने जबड़े भींच से अपनी कनपटी मसली। मैं यहाँ सिर्फ यहाँ शहराम को देखने आई थी। मेरा शहराम से अब कोई ताल्लुक नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। शहराम खान सिर्फ मेरा है। ताल्लुक रखना तो दूर की बात, आज के बाद तुम इसे कभी देख भी नहीं सकोगी। बाहर इसकी बात काटते भड़कते हुए बोली। आजिल इसे जवाबन नम निगाहों से देख कर रह गई थी। इसकी नम निगाहों पर बहार इस्तेज़ाइया मुस्कुराए। तुम शहराम खान पर तरस खा सकती है, शायद अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स भी, मगर मैं नहीं खा सकती। तुम वो औरत हो जिसने मेरा गुरूर छीना है। तुम वो औरत हो जिसकी वजह से मैं सर्द बर्फीली रातों में आसमान तले चीखे मार मार कर रोई हूँ। तुम वो औरत हो जिसने मुझसे मेरी सांसें छीनने की कोशिश की। तुम वो औरत हो जिसने मुझे दुनिया में दोज़ख की दहकती आग से रोशनास करवा दिया। तुम वो औरत हो जिसकी वजह से मेरे शहराम को मुझे तकलीफ पहुंची। वो मौत के दहाने पर आन खड़ा हुआ था। तुम नहीं जानती शहराम खान मेरे लिए क्या मायने रखता है। वो बहारे खान के आंसू में बसता है, इसके दिल में धड़कन की तरह रहता है। इसके बिना बहारे खान का वजूद है ही नहीं। बहारे ने आइजल की आंखों में देखते कहा, मुझे नहीं पता था वो लोग शहराम खान को नुकसान पहुंचाएंगे, वरना मैं इस रात अपनी जान खुद ही ले लेती। आइजल नम लहजे में बोलते फूट फूट कर रोती थी। डॉक्टर आइजल, मेरे साथ आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर इस रात कोई भी लड़की होती तो मैं इस लड़की की इज्जत ज़रूर बचाता। जहाँ तक बात सिर्फ मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाकर इसके जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं हैं। शहनाम ने बहारे को सर्द नज़रों से देखते संजीदगी से कहते लफ्ज़ चबाए थे। बहारे अपने बाल जगड़ते रोते हुए इस्तज़ाई मुस्कुराए थे। आज भी तुम्हें इससे हमदर्दी हो रही है, तो इसकी इंसल्ट तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहार ने रोते हुए हजियानी लहजे में सवाल किया। नहीं हो रही हमदर्दी। ना मैं सिचुएशन में हूँ कि किसी औरत से हमदर्दी कर सकूं। शहराम खान एकदम भड़क उठा था। हमदर्दी लफ्ज ही मुझे नफरत हो चली है। मरना आसान है मेरे लिए, मगर हमदर्दी करना बहुत मुश्किल है। शहराम खान बहारे को रोते देखते जबड़े भींचते लफ्ज चबाते बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने डॉक्टर आइजल की इज्जत बचाई, इसलिए नहीं कि वो मेरी दोस्त थी या मुझे किसी भी तरह की हमदर्दी थी। मेरे लिए वो एक औरत थी, और इस वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका कफारा तुम्हें और बहराम को चुकाना पड़ेगा। अगर अंदाज़ा होता तो फिर क्या करते शहराम खान? बहार ने हिचकी लेते सवाल किया। फिर भी वही सब करता जो इस दिन किया, वो आगे भी करूँगा। गलती और पछतावा इस बात का है कि तुम्हारे बहराम की हिफाजत नहीं कर सका। तुम्हारे सर से चादर उतनी शर्मिंदा रहूँगा सारी उम्र। शहराम खान बहारे को देखते संजीदगी से तकिए से टेक लगाए बोलते, सीने पर हाथ रख गया था। वो इसे गुलाबी जख्मी आंखों से देखते रो रही थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।